السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کرنی چاہیے تاکہ سلسلہ نسل چلتا رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے، اس لیے انہیں عورتوں سے بالکل رغبت نہ تھی، اور آپ علیہ السلام شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے باپ نے خضر علیہ السلام کو مجبور کر کے شادی ایک نہایت حسین و جمیل باکرہ لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات خضر علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح تم لوگوں کے سامنے آؤ گی تو رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا راز فاش نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شک کو ظاہر کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کی جائے، چنانچہ دائی کو فوراً بلوا کر لڑکی کا معائنہ کرایا گیا اور انہوں نے کہا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے خضر علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹا کو ایک غیر باکرہ لڑکی سے بیاہ دیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت سے کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو اور ان کے اندر ایسی کوئی کمزوری ہو جس کی وجہ سے وہ باکرہ لڑکی کے قریب نہ جاتے ہوں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے کر دی اور عورت کو ہدایت دی کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات سے باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی، آپ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور صبح جب رات کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا کہ یہ جوان مرد ہے ہی نہیں۔ جب ان کے والد کو یہ اطلاع ملی تو انہیں بہت سخت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے کے دروازے کو چونا، گارا اور پتھر سے چنوا دیا گیا، حتیٰ کہ اس دن وہ اسی حال میں رہا دروازہ۔ 2 دن بعد ان کی دل میں جاگ اٹھی، اس نے دروازہ کھولنے کا حکم جاری کیا۔ جب کمرہ کھولا گیا تو آپ علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہ تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی ہی حیرانی کا باعث تھی۔ ملکان کو جب یہ حال معلوم ہوا کہ وہ اب اپنے بیٹے سے ہی محروم ہو گیا ہے تو اس نے چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائیں تاکہ وہ خضر علیہ السلام کو تلاش کر سکے، مگر پوری کوشش کے باوجود آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کے بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس جا پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آپ نے آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے زندگی کے مالک بن گئے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دریاؤں پر ڈیوٹی لگائی، چنانچہ آپ علیہ السلام وہیں پر دریا پر ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اس جزیرے میں جا پہنچے۔ جہاں آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور باہمی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے وطن جا کر تم میرا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ خضر علیہ السلام کا ذکر کسی سے نہ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ایک لقا کو حکم دے کر اپنے ملک پہنچا دیا۔ لقا ان کو لے کر اڑا، اپنے ملک میں جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی جو کہ تاجر تھا وہ تو اپنے وعدے پر قائم رہا، جبکہ دوسرے نے یہ راز فاش کیا، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس خود جا پہنچا اور آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ملکان نے اسے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے پر بھیج دیجئے، ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔
चुनाचे बादशाह ने उस ताजिर के साथ अपने आदमी जजीरे की तरफ भेज दिए, मगर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ किसी को ना पाया। वापस आकर बादशाह को सारा किस्सा बयान किया। चुनाचे बादशाह ने पहले कैदी को छोड़ दिया और दूसरे को कैद कर लिया। इत्तफाकन उस शहर में कोई बड़ी तबाही आ गई, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सख्त गुनाहगार थे। इस तबाही में तकरीबन सभी बर्बाद हो गए, लेकिन सिर्फ 2 ही इंसान बच गए, एक वो औरत और दूसरा वो ताजिर, जिन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का राज फाश नहीं किया था। जब उन दोनों की आपस में मुलाकात हुई और एक दूसरे से अपने बचने का सबब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के राज को यकीन कर लिया, तो दोनों मुसलमान हो गए और दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और उस मुल्क से हिजरत करके दूसरे मुल्क रवाना हो गए। वल्लाह आलम बिस्सवाब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।